بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے 3 مختلف اضلاع کی پولیس گئی ہے آج تفتیش کرنے کے لیے اڈیالہ جیل میں، اور عمران خان نے تینوں اضلاع سے آئی پولیس کو خالی ہاتھ واپس بھیج دیا ہے، اور عمران خان نے تفتیش میں شامل ہونے سے انکار کر دیا ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم بات کریں گے سپریم جوڈیشل کونسل نے ایک دبنگ جج جس کے 4 جرائم ہیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ان جرائم کی بنیاد پر شو کاز نوٹس جاری کر دیا سپریم جوڈیشل کونسل نے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج ختیجہ شاہ سے متعلق ایک اہم کیس کی سماعت ہوئی، اور جوڈیشل ریمانڈ پر ختیجہ شاہ کو آج جب عدالت پیش کیا گیا تو ختیجہ شاہ نے عدالت کے سامنے کچھ استفسار اور استدعا کی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابر گل خان نے سماعت کی۔ تفتیشی افسر انسپکٹر نوید انجم اوان نے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔ عدالت میں کہا کہ ملزمہ ختیجہ شاہ کے گھر پر پی ٹی آئی رہنماؤں کی بغاوت بارے میں ملاقات ہوتی رہی ہے۔ 3 شریک ملزمان کے بیانات موجود ہیں کہ ختیجہ شاہ کے حکم پر جلاؤ گھراؤ کیا۔ ختیجہ شاہ نے عدالت کی اجازت سے روشن پر گفتگو کی۔ ختیجہ شاہ نے عدالت میں کہا کہ میری 5 سال کی بیٹی مجھ سے 6 ماہ سے دور ہے، پلیز مجھے گھر جانے دیا جائے۔ 3 شریک ملزمان کبھی میرے گھر نہیں آئے، تفتیشی جھوٹ بول رہا ہے۔ فاضل جج نے کہا یہی بات آپ پولیس کو بتا دیں تاکہ تفتیش مکمل ہو سکے، تو انہوں نے کہا کہ ہم 6 ماہ سے یہی باتیں بتا رہے ہیں، لیکن یہ ہمارا جو موقف ہے اس کو لکھتے نہیں ہیں اور خود اپنا بیانیہ بنا کے عدالتوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ختیجہ شاہ نے کہا میں 6 ماہ سے جیل میں سڑ رہی ہوں، میرا قصور کیا ہے؟ مجھے باہر نکالیں۔ جو مرکزی مقدمات تھے جب اس میں مجھے ضمانت مل گئی تو کیوں مجھے جیل میں رکھا جا رہا ہے؟ جس پر عدالت نے کہا پریشان نہ ہوں، جلد مقدمات کا ٹرائل شروع ہو جائے گا اور فیصلہ بھی آ جائے گا۔ عدالت نے ان کا 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ منظور کرتے ہوئے ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ اب چونکہ ان کی جب پہلے وہ جیل میں ہی تفتیش کرنے کا حکم دیا تھا، تفتیش ہو گئی اور اب ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر بھیجا ہے، تو جس مقدمے میں اب گرفتار کیا ہوا ہے اس میں بھی ضمانت دائر ہو جائے گی، اور ضمانت پر پھر آگے کارروائی ہوگی اور ان کو الٹیمیٹ رہا کر دیا جائے گا۔ دوسری جانب اہم پیش رفت جو سامنے آئی ہے وہ ختیجہ شاہ کی لاہور ہائی کورٹ میں درخواست تھی جس کے اوپر سماعت ہوئی ہے۔ ختیجہ شاہ کی درخواست تھی توہین عدالت کی، اور اس میں یہ موقف اپنایا گیا تھا کہ ختیجہ شاہ کے خلاف جو بھی کارروائی کی جا رہی ہے وہ غیر قانونی ہے، اور ان کو جو بار بار گرفتار کیا جا رہا ہے وہ بھی درست نہیں ہے۔ عدالت جسٹس علی باقر نظوی صاحب کی عدالت میں سی سی پی او لاہور پیش ہوئے تو انہوں نے کہا جناب کہ ختیجہ شاہ سے متعلق جو رپورٹ ہے مقدمات کی وہ آئی جی پنجاب نے جمع کروائی ہے، وہ میں نے جمع نہیں کروائی تھی۔ علی باقر نجفی نے سماعت کی۔ توہین عدالت کی درخواست پر سی سی پی او لاہور سمیت دیگر افسران عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ سی سی پی او نے موقف اختیار کیا کہ ختیجہ شاہ پر درج 2 مقدمات کی رپورٹ آئی جی پنجاب نے دی، میں نے نہیں دی۔ پنجاب حکومت کے وکیل نے کہا کہ ختیجہ شاہ کے خلاف مزید شواہد بعد میں ملے۔ پولیس نے رپورٹ میں کہا کہ 2 مقدمات ہیں۔ جسٹس علی باقر نجفی نے کہا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ عدالت نے آئی جی پنجاب کو آئندہ سماعت پر طلب کر لیا اور کہا کہ پیش کردہ رپورٹ غیر تسلی بخش تھی۔ آئی جی پنجاب 3 نومبر کو ذاتی حیثیت میں پیش ہوں۔ آج 27 اکتوبر تھا اور 1 ہفتے کی تاریخ دیتے ہوئے اگلے جمعہ کے لیے 3 نومبر کو ذاتی حیثیت میں پیش ہوں، اور ان کے وکلاء کی جانب سے کہا گیا کہ مہربانی کر کے آپ اس سارے معاملے میں کو شارٹ ڈیٹ کریں اور ہمیں انصاف دیں۔ یہ 1 ہفتے کی ڈیٹ انصاف نہیں ہے، لیکن عدالت کی جانب سے کمال شفقت فرماتے ہوئے آئی جی پنجاب کو مزید 1 ہفتے کی مہلت دے دی گئی، اور آئی جی پنجاب کو کہا کہ وہ ذاتی حیثیت میں 3 نومبر کو پیش ہوں، اور عدالت 3 نومبر کو فیصلہ دے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ 3 نومبر کو کیا فیصلہ آتا ہے۔ دوسری جانب جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ فیض آباد دھرنا کے حوالے سے تو میں آپ کو تفصیلات بتا چکا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں اور پاکستان تحریک انصاف کے جو قائدین ہیں ان کی جانب سے بار بار مطالبہ کیا جا رہا تھا عام انتخابات کا۔ اتنے میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک درخواست عمران خان کی جانب سے دائر کی گئی، اور دوسری جانب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر نے بھی درخواست دائر کی تھی۔ اب جو عام انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو نوٹس جاری ہوا تھا، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو اجلاس میں فیصلہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو مجوزہ جو
دی جا رہی ہے، تاریخ دی جا رہی ہے، وہ 28 جنوری 2024 ہے۔ 28 جنوری کو انتخابات کروانے کے حوالے سے آگاہ کیا جائے گا۔ انتخابی شیڈول حلقہ بندیوں کے بعد جاری کیا جائے گا۔ حلقہ بندیاں 30 نومبر کو مکمل کی جائیں گی، اور اب جو الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو ہم بتائیں گے، چونکہ اب سپریم کورٹ بھی تو اپنی ہے قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں، تو اب ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کو بتائیں گے کہ ہم 28 جنوری کو انتخابات کروانے کے لیے تیار ہیں، اور ملک بھر میں انتخابات 28 جنوری کو ہوں گے۔ تو دوسری جانب اہم پیش رفت سامنے آئی۔ سب سے پہلے تو گجرانوالہ کی پولیس گئی، اور گجرانوالہ کی پولیس نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو شامل تفتیش کرنے کے لیے جج ابو الحسنات ذوالقرنین کی عدالت سے اجازت مانگی۔ ابو الحسنات ذوالقرنین نے اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے خلاف کوئی آپ کے پاس مواد نہیں ہے، کس بنیاد پر آپ عمران خان کو شامل تفتیش کرنا چاہتے ہیں؟ عمران خان کی جو بھی تفصیلات تھیں اور جو معاملات تھے وہ سارے کے سارے اس وقت عمران خان موجود نہیں تھے، اور عمران خان کی جانب سے سوشل میڈیا پر، چونکہ وہ عمران خان تو اس وقت گرفتار ہو چکے تھے، تو چونکہ وہ گرفتار ہو چکے تھے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عمران خان کے جو مقدمات ہیں یا عمران خان کے جو کیسز ہیں اس میں آپ ہر کیس میں ان کو شامل تفتیش کریں، ہم اس طرح اجازت نہیں دے سکتے۔ لیکن دوسری جانب راولپنڈی پولیس کی جانب سے اور فیصل آباد پولیس کی جانب سے اور قصور کی پولیس کی جانب سے، تین اضلاع راولپنڈی، فیصل آباد اور قصور، وہ جو ٹیمیں تھیں، تفتیشی ٹیمیں، 9 مئی واقعات کی تفتیش میں پولیس کے ساتھ تینوں اضلاع کی جو پولیس ہے وہ گئی اڈیالہ جیل میں۔ عمران خان نے پولیس کو شامل تفتیش ہونے سے انکار کر دیا اور اپنا بیان ریکارڈ کروانے سے انکار کر دیا۔ تینوں ٹیمیں اڈیالہ جیل پہنچی تھیں، اور عمران خان نے 3 اضلاع کی تفتیشی ٹیموں سے شامل تفتیش ہونے سے انکار کیا، اور کہا کہ وہ وکلا کی موجودگی میں ہی شامل تفتیش ہوں گے۔ عمران خان نے کہا میرے علم میں نہیں ہے کہ آپ کن مقدمات میں مجھے شامل تفتیش کرنے آئے ہیں، جب تک میرے وکلا موجود نہیں ہوں گے میں آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ تینوں ٹیموں نے بڑی کوشش کی کہ 9 مئی کے واقعات سے متعلق عمران خان سے پوچھ گچھ کی جا سکے، لیکن عمران خان کے انکار کے بعد خالی ہاتھ تینوں جو ٹیمیں تھیں وہ خالی ہاتھ واپس لوٹ آئیں، اور ان کے ہاتھ کچھ نہ آیا، اور وہ شامل تفتیش کرنے گئے تھے، لیکن عمران خان نے صاف انکار کر دیا۔ اور چونکہ اگر تو عمران خان کو بیان ریکارڈ کروا دیتے تو پھر وہ اسی بیان کی بنیاد پر اپنی مرضی کے بیانات آگے ایڈ کرتے اور ان ساری چیزوں کو، تو عمران خان کی جانب سے نو بول دیا گیا۔ عمران خان نے کہا کہ میں شامل تفتیش نہیں ہونا چاہتا، میں اس وجہ سے شامل تفتیش نہیں ہونا چاہتا کہ مجھے نہ ان کیسز کا علم ہے، نہ یہ کیسز مجھے بتائے گئے ہیں، اور نہ ہی میرے وکلا موجود ہیں۔ میرے وکلا موجود ہوں گے، وہ مجھے بتائیں گے کہ کون سا مقدمہ ہے، اور ان کی موجودگی میں آپ کے سوالوں کا جواب دے دوں گا۔ اور انہوں نے واپس بھیج دیا، اور اس طریقے سے تفتیش نہ ہو سکی۔ 3 اضلاع کی، چوتھے ضلع کو مسترد کر دیں ان کی درخواست کو، جو ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب ہیں، اور 3 اضلاع کی جو پولیس تھی وہ خالی ہاتھ لوٹ گئی۔ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی سپریم جوڈیشل کونسل نے اکثریتی بنیاد پر 3-2 سے اکثریتی بنیاد پر، اب 3-2 میں سے جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ امیر بھٹی، ان 2 کا یہ ماننا تھا کہ مظاہر نقوی کے خلاف جو جتنی بھی شکایات ہیں ان کو مزید پرکھا جائے، ان میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ شوکاز جاری کیا جائے، جبکہ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ، جسٹس طارق مسعود اور جو جسٹس افغان ہے چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ، انہوں نے کہا کہ ہر صورت سردار جو جسٹس مظاہر نقوی ہیں ان کے خلاف شکایت شوکاز جاری کیا جائے۔ جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف 10 شکایتیں تھیں جن کو 14 روز میں سپریم جوڈیشل کونسل نے جواب مانگ لیا ہے شوکاز کا۔ 2021 میں 12 جولائی 2021 میں آخری بار سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوا تھا۔ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے 27 اکتوبر 2023 کو دوپہر 11 بجے کونسل کا اجلاس طلب کیا تھا، جس میں درج ذیل شکایتوں کا جائزہ لیا گیا تھا۔ سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس کے بارے میں بتایا گیا کہ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 2 سینئر ترین ججوں جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس اعجاز الحسن اور 2 ہائی کورٹس کے سینئر ترین چیف جسٹسز محمد امیر بھٹی اور نعیم اختر افغان نے 29 شکایتوں کا جائزہ لیا۔ 29 میں سے 19 شکایتوں کو مسترد کر دیا گیا اور فیصلہ کیا گیا کہ جن ججوں کے خلاف شکایتیں درج کرا دی گئی تھیں ان کو فیصلوں سے انفارم کیا جائے۔
सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने निशानदेही की कि चंद वकला की जानिब से गलत शिकायतें जमा कराई गईं, जिस पर उनको खबरदार करने का भी फैसला किया गया। अलामिया में कहा गया कि जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी के खिलाफ 10 शिकायतें जमा करवा दी गई थीं और कौंसिल ने 2 के मुकाबले में 3 की अक्सरियती राय से शिकायतों की नकुल शोकाज नोटिस जारी करने का फ़ैसला किया है और उस पर 14 रोज़ में मज़ार नकवी को जवाब जमा करवाने का कहा है। इस फैसले की मुखालफत करने वाले जजों ने कहा कि उन्हें जस्टिस मज़ार नकवी के खिलाफ शिकायतों का जायज़ा लेने के लिए मज़ीद वक्त दरकार है। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने कहा कि एक शिकायत कौंसिल के एक रुकन के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की गई थी। कौंसिल का रुकन कौन सा है? इजाज़ुल हसन साहब के खिलाफ थी, तो उसमें फिर जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल है उसमें मंसूर अली शाह साहब बैठे और इजाज़ुल हसन के खिलाफ शिकायत खारिज हो गई। जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ जो शिकायत थी उसमें ये फ़ैसला हुआ, उसमें भी सरदार तारिक मसूद ना बैठे, मंसूर अली शाह साहब बैठे और उसमें ये फ़ैसला हुआ कि जो दरख्वास्त गुजार है उनको आमना मलक को तलब किया जाए और उनसे मज़ीद तफसीलात मांगी जाए। अभी शोकाज जारी नहीं किया जस्टिस सरदार तारिक मसूद को, चूँकि वो रिटायर होने वाले हैं तो उनको टाइम दिया गया कि वो जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त गुजार है, शिकायत कुनिंदा है, उसको बुलाया है कि आएँ और डॉक्यूमेंट्स दें और साथ जस्टिस सरदार तारिक मसूद को कहा है कि वो भी पेश होकर अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं और इस तरीके से ये जो मौक़िफ़ है वो दिया जा सकता है। अब आप जानते हैं कि मुस्लिम लीग नून का जो लॉयर्स विंग था उन्होंने मज़ार नकवी के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें दी थी और उसके बाद जो एक अहम दरख्वास्त थी वो और भी दी गई थी कि जज ने अपने बेटों और बेटियों के ज़रिए बैरून मुल्क तालीम और एक ताजर जायद रफ़ीक से माली फ़ायदा हासिल किया और फ़लाँ और PTI और उसके कायद इमरान खान के साथ अपने तल्लुकात को खुलेआम ज़ाहिर किया और अपनी ज़ाती रंजिशों की बुनियाद पर दूसरी सियासी जमातों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की, इस तरह के इल्ज़ामात थे। अब बदकिस्मती ये है कि जो मज़ार नकवी के ख़िलाफ़ जो 3-2 से फ़ैसला आया है उसमें 2 जजेस वो हैं जिनके अपने ख़िलाफ़ केस था। एक काजी फ़ाज़ीसा के ख़िलाफ़ माजी का और जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ख़िलाफ़ जो मौजूदा केस है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ख़िलाफ़ मज़ार नकवी पहले एक ख़त लिख चुके हैं उमर अता बंदयाल को और उन्होंने कहा है कि मेरे ख़िलाफ़ ये जो शिकायत का जायज़ा लेने के लिए जस्टिस सरदार तारिक मसूद को दिया गया है, जस्टिस सरदार तारिक मसूद को 29 मई को जस्टिस सरदार तारिक मसूद को शिकायत पर राय का इजहार करने के लिए मामला भेजा गया, लेकिन उन्होंने आज तक उसका जवाब नहीं दिया और वो जानबूझ के इंतज़ार कर रहे हैं कि ये वक्त गुजारा जाए। कैसे गुजारा जाए कि काजी फ़ाज़ीसा आ जाएँ। उन्होंने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के किसी रुकन ने इस अंदाज से काम नहीं किया, जबकि ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि मौजूदा जजों के ख़िलाफ़ मुतअद्दिद शिकायत सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के सेक्रेटरी के पास मौजूद हैं, लेकिन मज़ार नकवी ने कहा सिर्फ मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। उन्होंने कहा कि मज़कूरा जज कार्रवाई शुरू करने के लिए अपनी बेचैनी का इजहार कर चुके हैं, तारिक मसूद पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा। अब वही जिन पर इल्ज़ाम लगाया गया वही तारिक मसूद उसमें बैठे हैं। होना तो ये चाहिए था कि वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का हिस्सा ना होते। जैसे चीफ जस्टिस गुलजार पर उंगली उठाई थी काजी फ़ाज़ीसा ने तो वो बेंच से उठ गए थे। अब काजी फ़ाज़ीसा को भी शोकाज नोटिस जारी हुआ था और उन्होंने पिटीशन दायर कर दी थी 184(3) की और उसको बाकायदा तौर पर काबिल समाअत करार दिया था। अब जो मज़ार नकवी है उनके ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त है उस पर भी उसको शोकाज को भी वो चैलेंज कर देंगे 184(3) के तहत सलमान अकरम राजा साहब या हामिद खान साहब को वकील करके। अब कसूर ये है उनका, सबसे पहला बड़ा कसूर तो ये था कि उन्होंने सानिया मॉडल टाउन की जो रिपोर्ट थी बाक़ी नजफ़ी कमीशन रिपोर्ट की, जिसको पब्लिक नहीं किया जा रहा था, जस्टिस मज़ार नकवी ने बतौर जज लाहौर हाई कोर्ट उसको पब्लिक करने का हुक्म दिया था। दूसरा उनका जुर्म ये था कि 16 मई 2022 को PDM हुकूमत आने के बाद जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने तफ्तीशी इदारों में मुबैना तौर पर हुकूमती मुदाखलत से मुतल्लिक़ आस्को नोटिस लिया था, जिसमें FIA और नैब से रिकॉर्ड मांगा था कि आप जो हुकूमती लोग हैं उनके केसेस माफ़ ना किए जाएँ, शहबाज शरीफ वगैरह के। तो वो एक आस्को नोटिस लिया गया था और जिस पर सारा रिकॉर्ड भी तलब किया गया था और बाद में फिर कार्रवाई नहीं की थी और उसमें कहा था, रोक दिया था कि जो स्टे दे दिया था कि आपने इनके ख़िलाफ़ केसेस वापस नहीं लेने। उसमें मज़ार नकवी का जो किरदार था इस पूरी माफिया के ख़िलाफ़ वो जुर्म था। तीसरा जुर्म था कि 22 फरवरी 2023 के रोज़ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात में इल्तवा पर उस वक्त चीफ जस्टिस को आज खुद नोटिस लेने का कहा था। ये जुर्म था जिसकी वजह से फिर उनके ख़िलाफ़ रेफरेंसेस, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और मुबैना ऑडियो लीक्स आई थी, ये सारा मामला। तीसरा उनका जुर्म ये था कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल कलअदम करार देने के हवाले से और जो 2 सेक्शन थे
ان کو کالعدم قرار دیا تھا۔ یہ 4 جرائم تھے جن کی پاداش میں، اور ہمارے تو صحافی کہتے ہیں کہ نواز شریف کی خواہش پر یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب جس چیز کا خود کو اپنے آپ کو وکٹم سمجھتے ہیں کہ جی میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، دکھ اس بات کا ہے کہ کل قاضی فیض عیسیٰ صاحب اپنے بچوں کے اور بیوی کے اثاثہ جات کے ذمہ دار نہیں تھے۔ اب مظاہر نقوی کے خلاف جو کیس ہے اس میں بھی ان کے بچوں کی جائیدادوں کا معاملہ ہے، ان کو شوکاز جاری کر دیا، اور اس شخص نے جاری کیا ہے جو آج تک معاف نہیں کر رہا عمران خان کو یا کسی کو، اور وہ خود آج بھی کارروائی کر رہا ہے اپنے ساتھی جج پہ، اور الٹیمیٹ چونکہ ان کے ہی جو فیصلہ ہے 10 رکنی بینچ کا، وہی ایک بہت بڑا ڈیفنس ہے مظاہر نقوی کے پاس، تو مظاہر نقوی اس معاملے کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں لے کے جائیں گے، اور اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔